الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب التخصیص فی الشرط۔ تخصیص کے دلائل متصلہ میں شرط بھی کہ شرط لفظ عام میں تخصیص کا کام کرتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ مَا لَا يَصِحُّ الْمَشْرُوطُ إِلَّا بِهِ۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط کے بغیر مشروط صحیح نہیں ہوتا۔ یہ شرط آپ نے وضاحت کر دی۔ شرط وہ ہے کہ جس کے بغیر مشروط صحیح نہیں ہوتا ہے، منعقد بھی نہیں ہوتا۔ ان جانی اکرمتہ، اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں۔ شرط پائی جائے گی تبھی تو مشروط پایا جائے، بغیر شرط کے مشروط کا وجود نہیں ہوگا۔ وقد ثبت ذلك بدلیل منفصل، اور شرط کا ثبوت کبھی تو دلیل منفصل کے ذریعے سے ہوتا ہے، دلیل منفصل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں قدرت کی شرط لگائی، نماز میں طہارت کی شرط لگائی، واشتراط الطہارۃ فی الصلاۃ، نماز میں طہارت کی شرط لگائی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز کے لیے فرض وضو، فرض غسل ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک دوسری جگہ پر سورہ مائدہ میں چھٹے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیات، تو اس میں نماز کے لیے طہارت کو ضروری قرار دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہے، اس کے لیے جو قدرت کی شرط شریعت نے لگائی ہے، احادیث میں تفصیل سے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو شرط کبھی تو دلیل منفصل کے ذریعے سے آتی ہے۔ وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم، کہ لفظ عام کی تخصیص کے سلسلے میں اس شرط کو جو حیثیت حاصل ہے، اس کا بیان تو ہم امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیچھے کر چکے ہیں۔ یعنی جہاں تخصیص کے دلائل منفصلہ کا بیان ہوا ہے تو وہاں پر اس چیز کو بڑے اچھے وضاحت کے ساتھ ہم بیان کر چکے۔ یہاں چونکہ دلائل متصلہ کا بیان ہے تخصیص کے، اس لیے وہ شرط جو مشروط کے ساتھ لگ کر آتی ہے، جہاں لفظ عام اور کلام خاص بطور شرط متصل ہوتا ہے، اس باب میں اس کا بیان ہے۔ وقد یکون متصلا بالکلام، اور شرط کبھی تو کلام میں متصل ہوتی ہے، مشروط سے لگ کر آتی ہے، اور شرط کا کلام میں مشروط کے ساتھ لگ کر آنا یہ کبھی تو لفظ شرط کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ کفارہ ظہار میں اگر کسی کے پاس غلام مومن آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ پائے ہو
فصیام شہرین متتابعین من قبل ان تماس، تو کفارہ زہار میں بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے کے پے در پے مسلسل روزے رکھے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین، اور جس کے اندر اس کی بھی صلاحیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں پر دیکھیے لفظ من، یہ لفظ شرط ہے، من جو ہے لفظ شرط ہے، تو شرط کلام میں مشروط سے لگ کر آ رہی ہے۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی، یہاں پر دیکھیے کہ شرط کلام میں مشروط سے لگ کر آ رہی ہے لفظ شرط کے ساتھ۔ آگے فرمانا وقد یکون ذالک بلفظ الغایت، ذالک اشارہ ہے اس طرف کہ کبھی تو شرط کلام میں مشروط سے لگ کر آتی ہے، یعنی کلام خاص اور عام ایک ہی اس میں ہوتے ہیں، لگ کر ہوتے ہیں، اتصال کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لفظ غایت کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سورہ توبہ میں اوپر سے آیت چلی آ رہی قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا یحرمون ما حرم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ عاجز ہو کر جزیہ ادا کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ قاتلو جنگ کرنے کو مشروط کیا گیا ہے حتی یعطوا الجزیۃ، اس شرط کے ساتھ، اور شرط کلام میں مشروط سے لگ کر ہے، ایک ہی آیت میں ہے، اور لفظ غایت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حتی جو ہے لفظ غایت ہے اس کے ساتھ ہے۔ فیجوز تخصیص الحکم بالجمیع، لہذا شرط کلام میں مشروط سے لگ کر آئے، چاہے لفظ شرط کے ساتھ چاہے لفظ شرط کے بغیر لفظ غایت کے ساتھ، لفظ عام کی تخصیص اس کے ذریعے سے جائز ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص رقبہ نہ پائے روزے رکھنا اس کا وظیفہ ہے، اور جو جزیہ ادا نہ کرے جنگ ان سے ہے، قتل ان سے ہے، یہ مطلب ہے۔ فیکون الصیام لمن لم یجد رقبہ والقتل فی من لم یؤد الجزیہ۔ آگے فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ الشَّرْطُ فِي اللَّفْظِ وَيَجُوزُ أَن يَتَأَخَّرَ، شرط کلام میں مشروط سے پہلے بھی آ سکتی ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے، دونوں جائز ہے۔ جیسے استثناء کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، استثناء کبھی کلام میں پہلے آتا ہے کبھی بعد میں آتا ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ وَمَا لِيَ إِلَّا عَلَى أَحْمَدَ الشِّيَعَةِ، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ پہلے ہوتا ہے استثناء میں، اور مستثنیٰ بعد میں ہوتا ہے۔ کبھی پہلے مستثنیٰ اور بعد میں مستثنیٰ منہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وہاں پر مثال بھی پیش کی تھی۔ اسی طریقے سے فرما رہے کہ شرط میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ شرط پہلے مشروط بعد میں، لیکن کبھی مشروط پہلے اور شرط بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے انت طالق ان دخلت الدار، اور ان دخلت الدار فانت طالق، تجھ کو طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر دیکھیے مشروط پہلے ہے اور ان دخلت الدار یہ شرط بعد میں ہے، اور دوسری مثال میں شرط پہلے ہے ان دخلت الدار اور مشروط فانت طالق یہ بعد میں ہے۔ تو چاہے شرط پہلے ہو یا مشروط پہلے ہو، دونوں طریقے سے جائز ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ جی، تو شرط کو انہوں نے بہت سے احکامات میں استثناء کی طرح قرار دیا ہے۔ پیچھے بات آئی تھی استثناء اگر چند معطوفہ جملوں کے بعد آئے تو سابقہ تمام جملوں کی طرف لوٹائیں گے، اسی طریقے سے شرط کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اذا تعقب الشرط جملا رجع الى جميع، شرط اگر چند جملوں کے بعد آئے تو اسے بھی سابقہ تمام جملوں کی طرف لوٹائیں گے، جیسے کہ استثناء میں ہم نے کہا تھا، کما قلنا فی الاستثناء۔
اسی لیے فرما رہے ہیں امرات طالق و عبد حر انشاءاللہ، اگر کسی نے کہا تو نہ بیوی کو طلاق پڑے گی، لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد، اور نہ غلام آزاد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دونوں چیزوں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط کیا، اور اللہ کی مشیت کیا ہے؟ طلاق دینے کی ہے کہ نہیں ہے، یا بندے کو غلام کو آزاد کرنے کی ہے کہ نہیں ہے، بندے کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے استثناء کو سابقہ دونوں جملوں کی طرف لوٹائیں گے اور یہ کہیں گے کہ استثناء کا تعلق سابقہ دونوں جملوں سے ہے، اور نہ بیوی کو اس کی طلاق پڑے گی، نہ غلام آزاد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ استثناء کا معاملہ ہے۔ جی